بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکسیس ریلیجن 3 کے لیکچر میں خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم جس ہستی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا رشتہ ہمیشہ سے بہت عزت، احترام، محبت اور اکرام کا رہا ہے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دل سے عزت کی ہے، کیونکہ وہ اللہ جس کو میں محسوس کر سکتا ہوں، جس کے رنگ، جس کی قدرت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، لیکن اس کی شکل کے بارے میں میرے لیے سوچنا منع ہے، اس اللہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی۔ وہ جبرائیل امین جس کے بارے میں نے کتابوں میں پڑھا، وہ سینکڑوں دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہوا۔ وہ جنت دوزخ جس کے بارے میں میں نے کتابوں میں پڑھا، وعدے، بشارتیں، وعیدیں، اس کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کی۔ پھر قرآن نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کو ایک اور اعزاز دیا جس میں کہا گیا کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ لیکن سب سے بڑا اعزاز وہ آیت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجو۔ کیونکہ میں نے تو اللہ کے بارے میں جہاں بھی پڑھا، جیسا بھی پڑھا، وہ یہی تھا کہ اللہ کن فیکون کہتا ہے، اللہ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی فرشتوں کی ایک فوج ہے جو کرتی ہے، جو حکم کی منتظر رہتی ہے۔ تو اللہ نے ایک کام کو اپنی طرف نسبت دی، اللہ نے خود کہا کہ میں کرتا ہوں۔ یہ کیسے کرتا ہے یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، یہ تو اللہ جانے، اللہ کے کام جانے، لیکن اللہ نے اس کام کی نسبت اپنی طرف کی۔ تو یہ ایک اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جس کے بارے میں میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کو ایکسپلین کیسے کیا جائے۔ تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بہت بڑی ہستی تھی۔ پھر جب میں نے آپ کے معجزوں کے بارے میں پڑھا، اور پھر بہت سارے ایسے SMS بھی مجھے آئے جن میں لکھا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جمائی نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں۔ تو میرے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام خصوصیات کی روشنی میں جو بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ایک مغفوق الفطرت تھے، وہ ایک سپر ہیومن تھے۔ میرے نزدیک ایسا تھا کہ جیسے کوئی مسئلہ اس کے لیے مسئلہ تھا ہی نہیں، اس کو کوئی درد نہیں محسوس ہوتا تھا، اس کا غم کوئی غم نہیں تھا، عذاب کی اسے فکر نہیں تھی، اللہ کی ناراضگی کا اسے ڈر نہیں تھا، جنت اس کی پکی تھی، مقام محمود اس کا پکا تھا۔ حوض کوثر پہ کھڑے ہو کے اس نے خود لوگوں کو پاک صاف کرنا تھا، اور جنت کے اندر اس کو اس کا گھر دکھا دیا گیا تھا۔ تو وہ سپر ہیومن تھا، وہ مافوق الفطرت تھا۔ میرے دل میں، میری روح میں اس کی رسپیکٹ، اس کی عزت بھری ہوئی تھی۔ تو اگر تو بات رہتی قدر و منزلت تک، عزت و احترام اور تعظیم تک، تو پھر تو بات ٹھیک تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام چیزیں میرے دل میں بے انتہا تھیں، کیونکہ ہمیں عزت اور اکرام سکھایا جاتا ہے۔ ہم تو جبرائیل امین کی بھی بہت عزت کرتے ہیں۔ وہ جبرائیل امین جو تمام تر اپنے ارادے کی، اپنی سوچ کی جو وسعتیں ہیں جو انسان کو دی گئی ان سے پاک ہے، اور جس کے بارے میں اقبال نے کہا کہ جو شیطان اور جبرائیل کا مکالمہ ہے کہ میں دل یزداں میں کھٹکتا ہوں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ لیکن یہاں پہ تو بات کچھ اور تھی، ہم سے کچھ اور مانگا جا رہا تھا، اور یہی مسئلہ تھا۔ مجھے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں میرے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ تو وہ ہوتا ہے جس کو کاپی کیا جائے۔ یہاں پہ تو ایک بلی کو کہا جا رہا تھا کہ وہ شیر کی طرح شکار کرے، اور پھر بات یہیں پہ نہیں رک رہی تھی کہ میرے لیے اس کو نمونہ بنا دیا گیا، تو مجھے آپشن ہے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ میرے لیے تو لازم کیا جا رہا تھا، یہ کہا جا رہا تھا کہ مجھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گا میں اس کو لوں گا، اور جس سے روکے گا اس سے میں رک جاؤں گا۔ تو یہ تو میرے لیے ایک لازمی چیز تھی، میرے لیے ایک حکم تھا۔ مجھے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ ہدایت جو میری آخرت کے بارے میں فیصلہ کرے گی، وہ زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے، وہ بھی اسی چیز کے ساتھ لازم و ملزوم کر دی گئی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کروں۔ اور ان سب سے بڑھ کر مجھے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اللہ جس کی محبت کے لیے ہم پیدا کیے گئے، جو انسانیت کی انتہا ہے،
سب سے بڑی منزل ہے. میں نے اگر اس تک پہنچنا تھا تو میرے لیے لازم تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کروں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا میرے لیے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے جس میں آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری مال، تمہاری جان، تمہاری اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. تو یہاں پہ تو بہت بڑے مسئلے ڈال دیے گئے تھے. میں نے جب اپنی زندگی کو دیکھا تو ایسے جیسے مسائل سے اٹی پڑی ہو. میری جاب کے مسائل، میرے گھریلو پرابلمز، اولاد کی تعلیم و تربیت، حکومتی اداروں سے کام نکلوانا، بدخواہوں دشمنوں کی طرف سے کورٹ کچہریاں، مہنگائی کے مسائل، رشتہ داروں کے مسائل، اور نہ جانے کون کون سے مسائل جو مجھے درپیش تھے. اور جب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہاں پہ تو اللہ کی رحمت تھی، اللہ کی طرف سے خاص رحم و کرم تھا جہاں پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. تو پھر مجھے کیوں کہا جا رہا تھا کہ میں اس جیسا کر کے دکھاؤں گا تو میری کامیابی ہوگی. اور پھر میری نجات کی ایک صورت بنی، اور وہ صورت وہ امید تھی جو مجھے اپنے رب سے تھی. وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، سورج چاند ستارے سے لے کر میرے والدین تک، وہ تمام نعمتیں جو میری زندگی میں میرے سامنے آئیں، کیا وہ اللہ مجھے سزا دینا چاہتا ہے؟ کیا مجھے وہ کوئی ایسا کام دے گا جو میں نہیں کر سکتا؟ تو مجھے یہ ناممکن سا لگا. اور پھر جب میں نے غور کیا تو بہت ساری چیزیں خود بخود کھلنا شروع ہو گئیں. آئیے دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ انبیاء میں سب سے زیادہ ظلم آپ پر کیے گئے. اور جیسا کہ ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے انبیاء کو ہر ایک کے ساتھ کاٹ دیا گیا، ان کی گردنیں اتار دی گئیں، ان کے ساتھ بہت بڑے بڑے ظلم کیے گئے. تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر تمام انبیاء میں سب سے زیادہ ظلم کیے گئے تو پھر اس کا کچھ نہ کچھ مطلب تو ہوگا. پھر ایک بزرگ کی ایک خوبصورت بات میری نظر سے گزری کہ تمام انبیاء کو ان کی زندگی کے اندر ایک عام ہوش و خرد والے آدمی سے کم درجے کا انسان سمجھا جاتا ہے، اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں، جب اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، وصال ہو جاتا ہے ان کا اللہ کے ساتھ، تو پھر ان کو مفوق الفطرت ہستی بنا دیا جاتا ہے. اور شاید اس کی سب سے بڑی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ ان کی زندگی کے اندر ان کو مصلوب کرنے کی پوری تیاریاں کر لی گئی تھیں، اور جب ان کو اٹھا لیا گیا، جب ان کے ماننے والوں کے نزدیک ان کو نعوذ باللہ مصلوب کر دیا گیا، تو آج وہ اللہ کے بیٹے ٹھہر گئے، نعوذ باللہ. تو پھر شاید میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کیا گیا ہو. اور پھر جب میں نے ان کی زندگی پڑھی تو پھر تو جیسے پردے اٹھنا شروع ہو گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ کوئی بھی شخص جنت میں اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائے گا. تو جب صحابہ نے پوچھا تھا کہ کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، تو آپ نے فرمایا تھا ہاں میں بھی. تمام نیکیوں کا منبع خود اللہ کی ذات ہے، لیکن کیونکہ اللہ نے دنیا کو دارالامتحان بنایا، نیک اعمال کے لیے جنت اور برے اعمال کرنے والوں کے لیے دوزخ کو بنایا. تو اگر ہم ان انسانی اعمال کی بات کریں، انسانی اقدار کی بات کریں، خصوصیات کی بات کریں، تو اچھائی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کوئی بھی ان کے قریب بھی نہیں جاتا. اور وہ تمام وعدے، وہ تمام مقام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلان کیے گئے، وہ بجا طور پر ان ساری چیزوں کے مستحق بھی ہیں. آئیے ان کی زندگی کو ایک نظر دیکھیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں پیدا ہوئے اور باعزت گھر تھا. آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ وفات پا گئے، اور آپ کی عمر جب 6 سال تھی تو آپ کی والدہ محترمہ بھی فوت ہوئیں. پھر آپ کو آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنی نگہداشت میں لیا، اور جب 7 یا 8 سال کے تھے تو وہ بھی فوت ہو گئے، اور پھر آپ اپنے چچا کے پاس آ گئے، ابو طالب کے پاس رہے، اور یہ سلسلہ پھر نبوت کے بعد تک جاری رہا. تو اگر ہم اس طرح سے دیکھیں تو آج کے معاشرے میں آپ دیکھیں ایک ایسا بچہ ہو جس کو گود لینے والے، جس کے نگہداشت میں لینے والے اگر فوت ہو جائیں پے در پہ، تو اس بچے کے بارے میں منحوس کہا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے. تو ہمیں نہیں پتہ کہ وہ توہمات کا معاشرہ تھا، وہ ایک ایسا معاشرہ تھا جس کے اندر جہالت اپنے عروج پہ تھی، تو آپ کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا گیا ہوگا.
آپ کی زندگی اسی طرح گزری، بچپن میں آپ نے بکریاں چرائیں اور باقی جو چھوٹے موٹے کام اس زمانے میں لیے جاتے تھے وہی کیے آپ نے۔ 25 سال کی عمر میں آپ نے حضرت ختیجہ کے ساتھ شادی کی۔ حضرت ختیجہ اس وقت معاشرے کے اندر ایک باعزت مقام رکھتی تھی، ایک حیا والی عورت تھیں جن کے پاس پیسہ تھا، اور پھر انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا جس کے اوپر آپ کی ان سے شادی ہوئی۔ وہ عمر میں آپ سے کافی بڑی تھی، تو اگر ایک ایسا شخص آج کے معاشرے میں آپ سوچیں وہ ایک عمر میں بہت بڑی عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے تو اس کے بارے میں کس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں؟ تو جیسا کہ پہلے ہم اس معاشرے کی بات کر چکے ہیں، وہاں پہ آپ کے بارے میں کس طرح کی باتیں کی گئی ہوں گی۔ اور پھر 25 سال سے لے کے 40 سال تک آپ غار حرا میں جاتے رہے۔ آپ وہاں پہ جاتے، رات کو بیٹھ جاتے اور سوچتے کہ جو ہو رہا ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن ٹھیک کیا ہے یہ آپ کو بھی اس کا پتہ نہیں تھا۔ تو یہ 15 سال اس کرب کے تھے کہ جس میں ایک شخص اپنے معاشرے کو دیکھتا تھا، کڑتا تھا، جلتا تھا، اپنے اندر اس کے ایک آگ تھی جو اس کے دل میں تھی، اور اس کا تریاق اس کے پاس نہیں تھا، اس کا توڑ اس کے پاس نہیں تھا، اور وہ اسی گم و گو کی کیفیت میں روزانہ جا کے بیٹھتا اور روزانہ وہاں سے واپس آتا۔ اور یہ جو ٹینشن ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم سارے جانتے ہیں کہ ٹینشن کس طرح ایک بندے کو ختم کر دیتی ہے۔ کچھ چھوٹے چھوٹے پرابلمز ہوتے ہیں ہمارے بیٹیوں کے، بچوں کے، بیویوں کے، جابز کے، اگر ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے کتنے لوگ آج خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اور وہاں پہ ایک اتنا بڑا مسئلہ تھا ایک ایسے نوجوان کے ساتھ جو ایک ایسے معاشرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، اس کو کبھی فیل کرنے کی کوشش کریں تو شاید ہمیں بھی تھوڑا سا احساس ہو جائے۔ 40 سال کی عمر میں پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین ایک پیغام لے کر آتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ تو وہ جو پیغام تھا اس سے بے سکونی ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ جانتے نہیں ہیں یہ ہے کون، یہ کس لیے آیا ہے۔ اور جس طرح سے حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل امین نے آپ کو پکڑ کر اتنے زور کا دبایا کہ جیسے آپ کا سانس رک جائے گا، اور پھر جب آپ اسی پریشانی کے عالم میں گھر آتے ہیں اور حضرت خدیجہ سے اس کا ذکر کرتے ہیں تو حضرت خدیجہ آپ کو تسلی دیتی ہیں، پھر آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں، اور کس طرح ورقہ بن نوفل آپ کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ آپ انشاءاللہ تعالی اللہ کے آخری رسول ہوں گے، اور اگر آپ کو آپ نے نبوت کا جو ہے اعلان عام کیا تو میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں گا جو آپ کے پیچھے چلوں گا۔ تو یہ وہ آغاز تھا۔ اس سے پہلے کی جو ہم نے باتیں کی یہ تو کچھ بھی نہیں تھیں، آپ کا بچپن، آپ کے والدین کا فوت ہونا، معاشرے کے تان سہنا، اور یہ ساری چیزیں، یہاں سے وہ چیز شروع ہو رہی ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سارے مرتبے اکٹھے کیے، لیکن ان کی جو قیمت چکائی گئی وہ اتنی زیادہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنے میں 100% حق بجانب ہیں کہ سب سے زیادہ مظالم آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے۔ اور اعلان نبوت کے بعد کے 13 سال جو مکی زندگی ہے آپ کی، وہ تو گویا قیامت تھی۔ ہر دن ایک قیامت تھا، اور ہر دن کا ہر لمحہ ایک قیامت تھا، نہ دن کو نہ رات کو، نہ سائے میں نہ دھوپ میں، نہ گھر کے اندر نہ گھر کے باہر، کہیں سکون نہیں تھا، کہیں چین نہیں تھا۔ یہ ایک عجیب طرح کا کمپٹیشن تھا، ایک ایسا کمپٹیشن تھا جس میں ایک ایسا شخص جو لوگوں کی بھلائی کے لیے نکلا تھا، وہ چاہتا تھا کہ مکہ کے دائیں اور بائیں، مکہ کے اطراف میں جو کیسر و کسرا کے خزانے ہیں، جو دنیاوی ٹھاٹ باٹ ہیں، وہ ان لوگوں سے لے کر ان لوگوں کے حوالے کر دے جو آج اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، جو اس کو مارنا چاہتے ہیں۔ یہ شخص یہ چاہتا تھا کہ وہ لوگ جو اس کے سامنے ہیں، جو اس سے مقابلے پہ تل گئے ہیں، ان لوگوں کو دوزخ کی طرف جانے سے روک دے، ان کو جنت کے راستے پہ ڈال دے، ان کو ذلتوں سے نکال لے، ان کو عزتوں والے مقام پہ لے جائے۔ یہ ایک عجیب کمپٹیشن تھا، اور اس کی جو سب سے بڑی دردناک بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ چند لوگ، وہ مخلص لوگ جو اس کے ساتھ ہو چکے تھے، ان کی پریشانیاں، ان کے گھر والوں کو تنگ کرنا، ان کو ذلیل کرنا بھی اس کو برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ ہم سٹرگل جو یہ تھی، یہ اتنی بڑی سٹرگل، اتنی عظیم سٹرگل اپنے آپ میں تھی، اس کی یہ ڈسکشن جاری رکھیں گے اگلے پروگرام میں بھی۔ اللہ ہم سب کو کامیاب کرے، آسانیاں دے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام تک اللہ حافظ۔